जी यस, वेलकम बैक। रियली मॉर्निंग ब्रेक पे जाने से पहले हमें फुरकान साहब की कॉल आई थी जिन्होंने एक एक्शन लिया टुवर्ड्स समथिंग एंड वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या उनका वो रिएक्शन जो था उस सिचुएशन रिलेटेड वो सही था, हाँ या नहीं। देखिए, फुरकान साहब को एक सिचुएशन पेश आई, उसको उन्होंने हैंडल किया अपने तरीके से और वो उस सिचुएशन में से कामयाबी से निकल गए। मगर एक्चुअली अगर हम इसको प्रमोट करेंगे या मैं ये कहूँ कि फुरकान साहब आपने बिल्कुल ठीक किया, तो उसमें एक सिविल डिसोबीडियंस की मुहिम शुरू हो जाएगी कराची में या पाकिस्तान में। गवर्नमेंट बहरहाल गवर्नमेंट है और एक सिस्टम बना हुआ है और सफ़ेद वर्दी वाले हमारी ही हिफाजत के लिए खड़े हैं और हमें ही बहुत बड़े बड़े हादसों से बचाते भी हैं, बावजूद इसके कि उनकी तनख्वाहें कम हैं, बावजूद इसके कि वो सारा दिन गर्मी में खड़े होकर अपनी जॉब करते हैं, बड़े बड़े ट्रैफिक जैम से हमें निकालते हैं, बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए। और चूँकि वो इंसान है और हम भी इंसान हैं, हम भी गलतियाँ करते हैं, वो भी गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम में से हर कोई ये करने लगेगा तो एक एनार्की क्रिएट हो जाएगी रोड्स पे। तो हो सकता है कि उनको लगा हो कि ये रेड लाइट से क्रॉस किया है उन्होंने और उनका चालान किया हो, और हो सकता है कि ना इनकी गलती हो। बहरहाल इन्होंने कहा है कि मेरी गलती नहीं थी और इनके गुजरते वक्त वो ग्रीन थी और जैसे ही निकले तो वो ऑरेंज से टक से रेड हो गई और इनको पता नहीं चला। बिल्कुल ये भी हो सकता है। एट टाइम्स बल्कि होता है कि जब बिल्कुल हम क्रॉस कर रहे होते हैं। मगर देखिए, हर एक का बाप आर्मी में नहीं होता और हर एक के अंदर इतना रोब नहीं होता कि वो बात कर ले। यहाँ पे सिचुएशन ख़राब भी हो सकती है। वो आपको एक गवर्नमेंट ऑफिसर की हद तक इज़्ज़त के ऊपर आपके ऊपर एक और मुकदमा भी बना सकता है। उनके साथ इनकी फैमिली भी मौजूद थी उस वक्त। बिल्कुल नहीं, जो पुलिस ऑफिसर है वो ये भी कह सकता है कि आपने जो है, मैं वर्दी में हूँ, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, आपने मुझे ये सब कुछ कह दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे इस चीज़ को कॉपी करें और ये करें। ये तो एक स्टेज पे हैं, एक माशाल्लाह मैच्योर इंसान है, तो इन्होंने इसको हैंडल किया। मगर बेसिकली अगर आपका चालान हुआ है तो आपको या तो आराम से समझाना चाहिए या चालान कटवा लें। बहरहाल रिश्वत कभी ना दें और रिश्वत को ईदी कभी ना कहें, क्योंकि वो ईदी नहीं जमा कर रहे। वो अगर वो कोई रिश्वत ले रहा है तो उसको रिश्वत का नाम है जी। और फिर आप वो भी याद रखें कि और फिर वो भी याद रखें कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी है। और इसलिए उसके लिए पेट नेम्स नहीं रखें। पेट नेम रखेंगे तो रिश्वत लेनी आसान हो जाएगी। उसको आप मुकमुका कह दें, खुदा न खास्ता ईदी कह दें, तो वो बड़ी माइल्ड लगेगी। तो ऐसा नहीं है। अगर वो ये काम कर रहे हैं तो ज़रूर उनका अल्लाह उनसे पूछेगा। You don't be a part of it. और वैसे राफिया, जो हम अपने गुस्से वाली बात कर रहे थे, वो गुस्से वाली बात में ये आता है कि देखिए, दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें जो शुरू हुई हैं, बड़े बड़े फैसले गलत जो लोगों ने किए हैं, उसका मुहर्रिक गुस्सा होता था। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुई, ऑस्ट्रिया का एक प्रिंस बैठा है, उसको गोली लग जाती है और उसके बाद लोगों का गुस्सा का इजहार इस कदर बढ़ता है कि पहले यूरोप के 2 छोटे छोटे नेशंस और उसके बाद पूरा यूरोप और उसके बाद अमेरिका और रशिया सब जंग में कूद पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जी जंग जब ख़त्म की जाती है तो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो है, उसके बीच में जर्मनी का कहना है कि नहीं, उनको फ्रस्ट्रेशन हो गई कि हमसे इलाके ले लिए, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो फिर गुस्से के आलम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। तो हम देखते हैं कि एक शख्स का गुस्सा जो है उसने कई लाख लोगों की जानें ले ली। सही। इसी तरह जंग आज़ादी जब शुरू होती है तो एक फ्रस्ट्रेशन है कि क्यों हमें ये कारतूस दिया जा रहा है जिसके ऊपर गाय की चर्बी है या खुदा न खास्ता एक ऐसे जानवर की चर्बी है जो कि इस्लाम में हराम है। तो उस गुस्से के नतीजे में जंग आज़ादी शुरू हुई और इतनी फैल गई। तो इसलिए गुस्सा बहुत बड़े बड़े वाक़यात का मुहर्रक है। गुस्से ने हमारी हिस्ट्री बदल दी। अच्छा, गुस्सा जब इंसान करता है तो उसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस किस तरह की आती हैं? बिल्कुल, फिजियोलॉजिकल चेंजेस उसके अंदर आते हैं इस तरह के कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे ट्रिगर की वजह से जो है कि वो अपना काम करना जब शुरू करता है तो एड्रिनल ग्लैंड्स जो है वो उनको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, और मतलब वो इमरजेंसी हार्मोन्स जो इंसान के होते हैं फाइट और फ्लाइट जो होते हैं, जो एकदम से आपका दिल डुक 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 करता है डरने से या किसी, तो वाला हार्मोन निकलता है, वो वाला हार्मोन। क्योंकि आपको आपके नर्वस सिस्टम को ये नहीं पता कि अभी ये लड़ने जा रहा है या भागने जा रहा है। उसने तो प्रिपेयर कर दिया, ठीक है, कि अब इसके साथ कोई सिचुएशन हो गई है, या तो इसको भागना है यहाँ से तेजी से, उसके लिए भी ताकत चाहिए, या इसको लड़ना है, उसके लिए भी ताकत चाहिए। तो उसने तो अपना फंक्शन शुरू कर दिया। आपके दिल की धड़कन तेज हो गई। गुस्से में ताकत फिर हमारी ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, एक्सेसिव कैलोरीज बर्न होती है। एग्जैक्टली बहुत, यानी गुस्सा एक ऐसा इमोशन है विच इज फुल ऑफ एनर्जी।
صحیح. خوشی میں بھی انرجی ہے مگر جتنی انرجی غصے میں ہے اتنی خوشی میں نہیں ہے. کیونکہ جو ہمارے غصے کے وقت جو ہمارے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں وہ ہمارے دل کی دھڑکن کو بہت تیز کر دیتے ہیں, ہماری جو سرکولیشن ہے اس کو تیز کر دیتے ہیں, اور بہت سے اور چینجز آتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, اور ہمیں غصہ اور ہمیں فیئرفل سچویشن فیئرفل ہی نہیں لگتی, اور ہم غصے میں بڑی بڑی بات کہہ جاتے ہیں, مثلاً آئندہ تو میں ساری عمر یہاں نہیں آؤں گا, یا خدا نخواستہ کچھ لوگ غصے میں طلاق دے دیتے ہیں, یا کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا, کون ہے یہ, دیکھو کون ہے, اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ جی وہ تو کوئی بدماش تھا یا کوئی ٹیررسٹ تھا, کون تھا, اس نے آپ کو گولی مار دی. ٹھیک ہے, تو آپ کو جو غصہ ہے اس وقت آپ کو سچویشن ساری ایسے لگتا ہے میرے قابو میں ہے, میں بہت بڑا ہوں, حالانکہ وہ ہارمونز کا وقتی طور پہ آپ کے اوپر اثر ہے. تو اس لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ جب بے انتہا غصہ آئے اور آپ اس کو پہچان لیں, اور پہچاننا کتنا آسان ہے رافعہ, کہ سچویشن ہو چکی ہے, فرسٹریشن ہو رہی ہے, دل کی دھڑکن تیز ہے, چہرہ سرخ ہے, ٹیمپریچر جو ہے انسان کا وہ بہت اوپر جا چکا ہے, باڈی کا ٹیمپریچر, تو اس وقت وہ خاموش ہو جائے. آپ نے مثال سنی ہوگی کہ ایک چپ 100 سکھ, تو بس وہ اس وقت خاموش ہو جائے اور کہیں میں اس سچویشن سے نپٹوں کا ضرور, میں بات ضرور کروں گا مگر اس غصے کے عمل کو ٹھنڈا ہونے دوں, اس کے بعد بات کریں. کیا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے برین کو ٹرین اس طرح کریں کہ وہ غصے والی سچویشن میں لائے نہیں؟ غصہ آئے گا تو ضرور, یہ نہیں ہو سکتا, پر ہم کنٹرول کر لیں, مگر ہم اس کو مینیج کریں. غصے آ جاؤ جی, مگر ہم اس کو مینیج کریں, کیونکہ غصہ نہ آنا جو ہے, غصہ ایک سروائیول ایموشن بھی تو ہے نا. اگر ہمیں غصہ بالکل, ہمیشہ اسمائل کرتے رہتے ہیں, مطلب ان کو وی ایز ہیومن تو وہ پیسیو ایگریسرز ہوں گے نا, ان کو ہمیں پتہ ہے کہ ان کو کسی کو بھی وہ بات بری لگے گی, بٹ دے ول بی لائک آن دس. ہو سکتا ہے ایپیتھی کریٹ ہو گئی ہو, پتہ نہیں کیا کریٹ ہو گئی, اور ان کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو, کیونکہ دیکھیں انسان اصل میں ایک تھنکنگ باڈی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کا کام ہے میری بات کو اوبے کرنا, میری کمانڈ کو سمجھنا, جو میں نے کہا ہے اسی طرح سے کر کے لا دینا. ہم نے انسان کو یہ بنا لیا ہے, ٹھیک ہے, اس کی کریٹیوٹی ہم نے چھین لی ہے. جو اسکولوں میں نصاب کا سلسلہ ہے, پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک آپ کے سامنے ٹرینر بیٹھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ ٹرینرز اور یہ سب کچھ جو ہے یہ تو ہم ڈاگ کو ٹریننگ دیتے ہیں. انسان تو اللہ تعالیٰ نے جیتا جاگتا ایک انسان بنایا ہے جو کہ سوچ سکتا ہے, جس کا مائنڈ ہے, تو اس کو سوچنے کا موقع نہیں دیا جاتا. اس کو کہا جاتا ہے یہ چند الفاظ ہیں رٹ لو, یہ چند چیزیں ہیں بس یاد کر لو, خود نہیں سوچو. اچھا, جب اس کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ہم دیتے, ٹھیک ہے, تو جب سچویشن آتی ہے نا وہ تب بھی سوچ نہیں سکتا, پھر فٹافٹ اپنا موبائل نکال کے امی اب یوں ہو گیا کیا کروں, ٹھیک ہے, کیونکہ امی نے پہلے تو سوچنے دیا نہیں تھا بچے کو, اس کو کہا میں جی, جب تک ایک بچی کی شادی نہیں ہوتی ماں ہر چیز میں اپنا جو عمل دخل ہے وہ اتنا بڑھا دیتی ہے کہ میں نے جس طریقے سے کہا ہے چاول بناؤ, میں نے جس طریقے سے کہا ہے گھر صاف کرو, نہیں پہلے یہ کام ہوگا. ایک بار بتا کے چھوڑ دینا چاہیے کہ دیکھو یہ طریقہ ہے, باقی تمہاری مرضی ہے, ایسے کرنا چاہیے, ایسے بھی کرنا چاہیے. اور بچے کو صرف آبزرور بنانا چاہیے. اس کو آپ اس کو اب کہیں کہ مثلاً اس سے اچھی اچھی سی باتیں کریں جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں, وہ خود ہی سیکھ لے گا. بچہ کام کرتے ہوئے کو بڑی جلدی سیکھتا ہے اور نصیحت کو بڑی دیر سے پکڑتا ہے, پیرنٹس یہ بات بھول جاتے ہیں. اگر بچے کو پیرنٹس نے بتانا ہے کہ غصہ کا اظہار مار پیٹ کے اور ڈانٹ ڈپٹ سے نہ کرو, تو خود چھوڑ دیں. بچے کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ جب غصہ آیا, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ممی کو تھوڑا سا غصہ آیا تو انہوں نے کہا فوراً اپنی اسرٹیو ٹریننگ کو کام میں لائیں اور بچے سے یہ کہا کہ آپ جو ہوم ورک کو 5 بجے کے بجائے 6 بجے تک ٹال رہے ہو, تو آپ کو پتہ ہے اس میں مجھے غصہ آ رہا ہے, اور مجھے کیوں غصہ آ رہا ہے کہ رات کے سونے کا ٹائم لیٹ ہو جائے گا, ہماری پوری روٹین اپسیٹ ہو جائے گی. تو اچھا اس نے اسی وقت بتا دیا. اگر ماں نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا, برداشت کیا جبر کرتی رہی, 7 بج گئے, اب اٹھا کے خاموشی سے آئیں, بچے کے ہاتھ سے ٹیلی ویژن کا ریموٹ لیا اور اس کی پٹائی شروع کر دی. ٹھیک ہے, تو غصے کے فرسٹ سٹیج پہ تو بولی نہیں, آخری سٹیج پہ انہوں نے ایگریشن شو کر دیا. بچے نے سیکھا کہ اچھا یوں ہوتا ہے. اچھا, میں نے یہ آپ نے جو بھی ایگزامپل دی, اس کو میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ فار انسٹنس اس نے کچھ کیا, آپ نے اس کے اوپر چیخے نہ کچھ کیا, یو کنٹرول یور ریئیکشن, بٹ آپ نے جا کے اگریسولی اس کو کسی چیز سے روکا وداؤٹ سیئنگ اے ورڈ, اینڈ دیٹس اٹ, اینڈ یو لیفٹ. بس پھر بچہ بھی یہی کرے گا, بڑا ہو کے وہ بھی یہی کرے گا.
ٹھیک ہے. تو ایکچولی غصے کو قابو کرنے کا طریقہ کیا ہے اگر ہم یہ سمجھ لیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن سکل سیکھیے, اسرٹیو ٹریننگ لیجئے کہ اسرٹیونیس کیا ہوتی ہے. اور سب سے پہلے ہر انسان, ہر طرح کا انسان اپنا غصہ کنٹرول کر سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جی بالکل کر سکتا ہے, سوائے اس کے کہ جس کو تھائرائڈ کا پرابلم ہے اس کو تھائرائڈ کا جب تک علاج نہ کرا لے, یا اس کو کوئی اور جیسے شیزوفرینیا ہے, یا اس کو کوئی سائیکوٹک پرابلم ہے, ٹھیک ہے, یا او سی ڈی ہے, او سی ڈی میں بھی غصہ بہت سیویئر آتا ہے, اور انگزائٹی ڈس آرڈرز میں بھی. جی اگر کوئی اور پرابلم نہیں ہے تو ہر انسان اپنے غصے پہ قابو پا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے دیکھیں 3 طریقے ہیں. ایک بات یہاں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی سچویشن آپ فیل کریں, جب کچھ کریں تو گیو وینٹ ٹو اٹ, اپنے اندر نہیں رکھیں وہ ایموشن, اپنے اندر نہیں وہ کریں ورنہ وہ آپ کو اور فرسٹریٹ کرے گی. اپنی بات, اپنی سچویشن, اپنی خوشی, اپنی غم گیو وینٹ ٹو اٹ. تو اگر ہم غصے کو اتنا مینیج کر رہے ہیں تو وہ کیسے رکے گا؟ مطلب اس لیے کہ ہم نے اس کو فرسٹ سٹیج پہ کرنا ہے, آخری سٹیج پہ تو کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا, پھر تو وہ ایگریشن میں چینج ہو جاتا ہے, پھر تو وہ چیزوں کی توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے. ہم نے شروع ہی کی سٹیج میں کرنا ہے. اور اگر خدا نخواستہ آپ سے مس ہو گیا, آپ شروع کی سٹیج میں تو چپ رہے, اور آخر کی سٹیج میں آپ کو اتنا شدید غصہ آ گیا کہ اب ٹریگر بہت چھوٹا تھا, مثلا بچے نے ہوم ورک نہیں کیا اور اس کی پٹائی زبردست ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے جو ایگریشن زیادہ شو کر دیا نا, تو اب آپ کیا کریں کہ آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ میرا غصہ بہت اوپر جا چکا ہے, آپ سچویشن سے ہٹ جائیں اور اس مائنڈ ڈائیورٹ کر جی اس وقت بہت اچھا کام آتا ہے کمپیوٹر پہ کوئی گیم کھیل لینا. یہ جو کمپیوٹر پہ گیم کھیل لینا ہے نا, یہ ان چیزوں کے لیے ہے, یہ سارا دن بیٹھ کے کھیلنے کے لیے نہیں ہے, یہ کوپنگ اسٹریٹجیز ہے. جی بالکل, یہ ہیبٹس نہیں ہے, یہ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے, یہ صرف ہمیں وقتی طور پہ کام آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ ہم آئی ایم شیور بہت ساری اس پہ باتیں کر سکتے ہیں, لیکن ٹائم, وقت کا تقاضا ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے. جی اچھا, غصے اور روزے سے متعلق ایک چھوٹی سی بات کرتی ہوں کہ جو ہمارا روزہ ہے وہ نیچرلی کچھ ایسے ہارمونز ریلیز کرتا ہے جو ڈپریشن میں کمی کرتا ہے, جو کہ ہماری ایجنگ کو, جو پروسیس ہے جلدی ہو رہا ہوتا ہے ایجنگ کا, اس کو کم کرتا ہے, اور جو ہماری مینٹل ڈکلائن ہے اس کو کم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ روزہ تو ان سب چیزوں کو کم کر رہا ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں روزے میں غصہ آتا ہے. نہیں آتا روزے میں غصہ, ریسٹ نہ کرنے کی وجہ سے غصہ آتا ہے. صحیح. اچھا میم, تھینک یو سو مچ فار کمنگ, بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا, اور اتنی اچھی اچھی باتیں, ایسی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں سننے میں بھی. آئی ہوپ ہم عمل بھی اتنے اس سے کر پائیں اس کے اوپر, اللہ بھی ہم کو وہ توفیق دے کہ ہم اس طرح عمل بھی کر پائیں. لیکن ابھی کیا کر سکتے ہیں کہ ابھی تھینک یو سو مچ فار کمنگ, بہت شکریہ. اور ویئرز یہاں پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ منڈے کے دن ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ڈیوٹی آپ کی شروع ہو چکی ہے ہمیں فیڈ بیک دینے کی, وہ آپ ہمیں فیس بک پہ دیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور ہیلتھ ٹی وی دیکھتے رہے گا. اللہ حافظ.